دفاع خواجہ آصف اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے، وہ نام سینیورٹی کے حساب سے بھیجتی ہے، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی مشورے کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اس میں سے آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں سے جب ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ عمران صاحب نے کل کیا کہا تھا اور آپ کیا کمنٹ کریں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا، میری اس وقت کہیں کمٹمنٹ تھی ذاتی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے۔ اور پرسوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کی پارٹی کے منتخب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کہا۔ بتائیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی جو ہے تعریفیں کی ہیں، شاید ہی کسی اور کی تعریف کی ہو۔ ان کی جو ہے سیلاب میں یا دوسری آفات میں مدد کی، یا ان کی جو بھی، یہاں تک کہ یہ خود میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں، آپ کو بھی پتا ہے، جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے، عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے۔ کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل میٹنگز جو تھیں یا سیکورٹی بریفنگز جو تھیں وہ آرمی چیف کے حوالے ہوتے تھے۔ آج جب اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو ہر شخص میں، پوری قیادت میں جو ہے، ہماری افواج کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آنے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے شکوک و شبہات ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے جو ہے اس کے لیے شکوک و شبہات جو ہے وہ میرٹ کی بھی چلیں، ان کی بات میرٹ کی نہیں لی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، کیا وہ میرٹ تھا؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ 180 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہاں پہ بھجوایا، ان کے لیٹر پہ صرف سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھوایا اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا آپ سب کو پتا ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا پیسہ۔ وہ کیوں چلا گیا؟ سہاوے میں زمین لی گئی، اس پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، 38 اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا، یا F7 میں ایک دکان کے اوپر، اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، وہ میرٹ ہے؟ وہ ایک میکسم ہے قانون کا کہ آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں یا انصاف کلیم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہے؟ کوئی صاف نہیں ہے اس کے ہاتھ۔ کون سی ٹرانزیکشن جو ہے انہوں نے 3.5 سال کے اندر میرٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ گندم کے اسکینڈل کی میرٹ انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا کی ہے انہوں نے؟
نہیں کی, کسی چیز کی, کسی کرپشن کی میرٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کیا یہ میرٹ تھا؟ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جائے اور آپ اس کا ذمہ دار جو ہے کبھی کسی کو ٹھہرائیں, کبھی پاکستان میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں, کبھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرائیں اور 25,000 روپے مہینے کے اوپر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مراسی بھی رکھ لیں؟ یہ میرٹ ہے؟ وہ کوئی شخص وہ بات کرے میرٹ کی جس نے دیکھیں ہیلتھ کا جو بادشاہ پاکستان میں بنا ہوا ان کا سگا کزن ہے, چاہے وہ کے پی ہو یا نیشنل ہیلتھ پالیسی ہو یا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو یا سندھ میں کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں ہو, وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائریاں کرائیں. ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے. نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. آئیں پیش ہوں. ہم عدالتوں میں 200 پیشیاں نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی نے بک کی ہیں. پرسنلی جا کے عدالتوں میں بیٹھے تھے. یہ ویڈیو پہ آتا ہے, اگر آتا بھی ہے تو ویڈیو پہ آتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ مثالیں جو ہے خلفائے راشدین کی دیتا ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, باتیں کرتا ہے جو شرک کے قریب ہیں, باتیں ان ہستیوں کی بات کرتا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ متبرک ہوتا ہے, ان کا ذکر بھی متبرک ہوتا ہے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کی بات کرتا ہے. آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے. اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے آپ دیکھ لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ صاحب جانتے ہیں, آپ میڈیا والے حضرات جو ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون کل اور پرسوں 2 دنوں میں کس اس کے لیڈر نے ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے. وہ تو اڈا لیڈر بول رہا ہے, کم از کم ایپ سنو تو صحیح انہوں کہنا کی ہے. کل کمنٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے, اچھی بات ہو یا بری بات ہو کمنٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر. تو میں مختصر, کیونکہ انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے, اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا یہ مطلب تھا. نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے نہ, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ادارے موجود ہیں اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہے نہ صرف فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی اور سارے کا حساب ہوگا. زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سر وہ تھینک یو سر. سر میں یہاں سے جو آپ کی بات تھی وہ بالکل بات مانتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, اور عمران خان پھر یہ بھی بتا دیں, اور ہم کو نہ بتائیں, آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں, جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے, محمود خان میرٹ پہ تھے, مراد سعید میرٹ پہ تھا, شہریار کیا میرٹ تھے ان لوگوں کے؟ آپ پوچھیں نا, یہ جو نام لے رہے ہیں ہم. شہریار آفریدی صاحب میرٹ پہ تھے,
وہ جو بات پہ جو ہے رب کی قسم کھاتا تھا، ثناء اللہ کو ڈرانا، ثناء اللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئی ہیں، اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے، میں ان کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ آج وہ کیا کوئی پوچھتا ہے؟ یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناء اللہ والا؟ پلیز۔ میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، ان کا بھی بڑا میرٹ ہے۔ کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے، میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ بھی پوچھے گا عمران خان سے، کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتا تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ یہ سوال ہے سیدھا، کہ کیا وہ پیسے لیتی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کو پتا تھی، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ؟ کیا وہ میرٹ پہ تھی؟ اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے، یہ لوگوں کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یار، کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو، جب انہوں نے چاہا ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے۔ ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے آرڈر آتے تھے پنجاب چیف منسٹر کے آفس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو۔ کیا یہ آرڈرز میرٹ پہ ہوتے تھے؟ کیا یہ جو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے انتقال، یہ میرٹ پہ تھے کیا؟ کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لے کہ کیا ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے سب، انہوں نے ایک سے نہیں، ایک سے کئی مرتبہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر، لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی۔ 27 ارب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا، 29 کلومیٹر لمبا، شہباز شریف نے جو بنایا، شہباز شریف نے بنایا، 29 کلومیٹر لمبا 27 ارب میں بنا تھا۔ خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ 105 ارب روپے کا تھا۔ وہ کے پی حکومت کو کچھ لوگ کہتے ہیں 90 کا بنا ہے، کچھ کہتے ہیں 77 کا بنا ہے، لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے، آپ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نیب کے اندر جا کے انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی؟ یہ ایک جواب دینا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا۔ یہ عثمان بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز دیے، کوئی کہتے ہیں بیچے، لیکن چلو میں کہتا ہوں دیے، پنجاب کے اندر لائم سٹون کورنگ کے اور سیمنٹ بنانے کے 16 سیمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کی اور بڑی فیکٹریاں لگ جائیں اور لائم سٹون کی ساتھ ساتھ ادھر مائننگ بھی، کورنگ بھی ہو جائے۔ یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ایک یا دو کو چھوڑ کے باقی بیچے گئے تھے، جس کے اندر پیسے یہاں پہ نمل یونیورسٹی کو بھی دیے گئے ہیں، دیگر جگہوں کو دیے گئے ہیں۔ کیا خان صاحب کو نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ اگر سب کو پتا تھی، میں وہ لیکر لائسنس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیمنٹ انڈسٹری کے لائسنس کی بات کر رہا ہوں، کیا خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ تو پھر مطلب بزدار صاحب کو چینج کرنا کون سی میرٹ تھی؟ یہ کیا اینٹی کرپشن کروسیڈ تھا خان صاحب کا؟ یہ جو کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا؟ کیا خان صاحب کو لوگوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منہ پہ خان صاحب کو کہا کہ جی بزدار پیسے پکڑتا ہے۔ خان صاحب نے کہا، پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو پھر خان صاحب نے بزدار کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اینٹی کرپشن ہے جس کے اندر آپ بزدار کو آگے لے کر آتے ہیں؟ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا؟ یہ خان صاحب جواب دیں نا، ہم کو جواب نہ دیں، مسلم لیگ والوں کو بالکل جواب نہ دیں، پی ٹی ایم والے، کولیشن والے، پیپلز پارٹی کو جواب نہ دیں، یہاں پر آئیں، پی آئی ڈی پر آئیں خان صاحب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہاں پہ ویلکم کریں گے، پی آئی ڈی یہاں بیٹھ کے بات کریں، آئیے ادھر آ کے بیٹھ کے بات کریے، لوگوں کو بتائیے، 2-3 سوال ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا ہے، لوگوں کو بتائیے کہ کیا شوکت خانم کے لیے آئے ہوئے پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز میں گئے یا نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے پیسے جو ہیں وہ آپ کے پرسنل یوز میں آئے کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا لندن میں چیریٹی کے پیسے جمع کرے ہوئے جو تھے وہ یہاں پر پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کرے گئے کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ 180 یا 190 ملین پاؤنڈ کسی کو آپ نے واپس کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو کس تقاضے کے تحت کیے ہیں۔
کیا آپ نے زمینیں لی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنایا ہے. یونیورسٹی کے 3 ٹرسٹیز کون ہیں؟ خان صاحب، ان کی بیگم اور فرح گجر صاحبہ. اب فرح گجر صاحبہ بہت قابل ہوں گی لیکن وائس چانسلر کے قابل تو نہیں ہے نا. مطلب عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرز کی ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں. فرح گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی ٹرسٹی. پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے. اس کے بعد جب وہ ناراضگی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرح گجر کو لے آئے. یہ ٹرسٹ ہے یونیورسٹی کا؟ سیریسلی کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں؟ خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی بیگم اور اس کی دوست ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیے آپ نے اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یا تحفے طائف کہا جائیں گے، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں، اس پہ آ کے لوگ. میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جویلری لی ہے تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہو، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے. پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جولری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ اتنی سی بات ہے. اور اگر وہ جولری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں؟ اور کیا اس جولری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں. تو اس کے بعد جو ان کی میرٹ کی بات ہے، جو اینٹی کرپشن کی بات ہے، اس میں بڑا وزن آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر کہ امریکہ میں آپ تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں. ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. صاحب آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں آ رہے. ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ملک بیٹھا ہوا تھا میجر جنرل نارتھ کارٹیکس کا. اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی کی منسٹری ڈیفینس پروٹیکشن میں کام کر رہے ہیں. ڈیفینس پروٹیکشن چلے کر بات کریں. تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں. چلے وہ تو بس کہہ رہا تھا. تو جو میجر جنرل صاحب تھے جن کی ابھی بھی 1 سال 3 مہینے نوکری باقی ہے، کیا وہ 18 سالہ دوشیزہ تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا کیسے کیس بنائیں گے؟ نمبر 2، ایک اور آپ نے گوگی کا نام لیا. گوگی کو آپ جانتے ہیں، فرا گوگی کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں، گجرا والا ڈویژن سے تعلق ہے میرا، تو وہ اقبال گجر صاحب کی بہو ہے. اقبال گجر صاحب آپ کے انتہائی قابل احترام ایم پی ہے، میرا اسی گاؤں سے تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیں، جب رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب فردوس عاشق عوام نے وہاں پہ افراد کو اٹھایا تھا الیکشن میں، تو رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے سے اسی گوگی نے روکا تھا. تو اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب کیسے غلط ہو گئے؟ دیکھیں، میں آپ کی باتوں کا جواب بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جب رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو جو نارکوٹکس کے منسٹری میں جو جنرل صاحب تھے
ان کی ورژن بھی جو ہے سامنے آنی چاہیے. افریدی صاحب کی ورژن جو ہے بالکل بار بار سامنے آئی ہے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسمیں کھا کے انہوں نے کہا جی یہ بالکل یہ 20 کلو جو ہے ان سے نکلی ہے. بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے, اگر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہو تو چودھری اقبال صاحب میرے لیے وہ بڑے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں. انہوں نے اس کو ڈس اون کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو, اس رشتے کو انہوں نے ڈس اون کیا ہوا. اور یہ اسی وقت کر دیا تھا انہوں نے جب یہ سارا کچھ جو ہے سامنے اس کا ساری چیزوں کا انکشاف ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کو اس بحث میں یا اس جو ہے وہ تنازع میں جو ہے ان کو انوالو کرنا جو ہے میرے خیال ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ اگر ان کے شہر کے ہیں, گجرانوالہ ڈویژن کے ہیں, میں بھی گجرانوالہ ڈویژن کے ہوں. چودھری صاحب بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں, 3-4 دفعہ وہ وزیر رہے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس رشتے سے اپنی جو ہے لا تعلقی کا اظہار جو ہے برملا ایک ٹی وی پروگرام پہ کیا ہوا ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے کون سا ٹی وی, لیکن میں نے خود سنا ہوا ہے. جی آپ راہل نعمان صاحب. خواجہ صاحب میرا نام راہل نعمان ہے, رحیم خان سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ پی ڈی ایم کے ریسنٹلی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور جو متوقع دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا لندن کا, کیا اس کی یہ کڑی ہے؟ دوسرا سر یہ بھی تھوڑا سا واضح کریں کہ کیا پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کیا جا رہا ہے, حمزہ شہباز صاحب نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ سر یہ آپ کے اسی سوال میں جی فرمائیں. جو آپ جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں عمران خان کی, وہ ہم نے تو کہیں نہیں سنی کیونکہ کسی ٹی وی چینل دکھائی نہیں. ایک تو یہ بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے جس کے اوپر تنقید ہوگی. اس کا سوال ملتا نہیں, سوال کا جواب دینا تھا نا اس والے کا. سنیں میں ان کا جواب دے دوں. میں ان کا ہم نے سنی نہیں, آپ کی تقریر ہم نے سنی ہوئی ہے. میں ان کا جواب دوں, میں آپ کا بھی سوال کا جواب دوں. جی پلیز ذرا ریپیٹ کر دیں. مجھے میرا ساتھ جی پی ڈی ایم کے ریسنٹلی جو اجلاس جی میں اس اجلاس میں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطعی طور پہ. دوسرا جو ہے حمزہ شہباز شریف کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا, اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لندن جانے کا میاں شہباز شریف کے ٹور کا کم از کم مجھے کوئی علم نہیں ہے, اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کے تینوں سوال جو ہیں ان کا جواب جو ہے نفی میں ہے. اس قسم کے نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے, نہ کوئی قطعی طور پہ اس قسم کو. جی آپ بتائیں. جو جس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کسی ٹی وی چینل میں دکھائی نہیں. ایک تو بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے, لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ لیے ہیں, اور جو میاں جوید لطیف نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے, اور جو کہا گیا کہ وہ کھڈے لینے لگ گیا ہے وہ بھی سب نے سنا ہے. مجھے بتائیں. نہیں, میں آپ کا سوال بالکل سر, میں نے اسی فورم پہ اس سوال کا 2 دفعہ 3 دفعہ جواب دے دیا ہوا ہے, آپ موجود تھے. لیکن میرا خیال ہے آپ اس کا اعادہ چاہتے ہیں, یا بھول گئے ہو تو دوبارہ میرے کو کلوانا چاہتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا, آج پھر جواب دے دیتا ہوں, صرف آپ کی فرمائش کے اوپر, کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی, اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا. ہم اس کی اپوزیشن میں تھے, جنرل مشرف تھی. ہم وہ اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی. قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا. مہتاب بھائی تسلی ہو گئی. سر میرا نام مہتاب ہے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملی ہے, عمران خان صاحب بھی اس کو پروڈیوسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کریں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سر, آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کب تک سبسٹینشیل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش, اور صرف بنائیں گے نہیں, جیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے ہوتی تھی ویسے نہ بنے, کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن.
پہلا سوال کون سا تھا؟ آرمی چیف کی اچھا، کا اچھا۔ فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے، مجھے جو دو ایکسپیرینسز ہیں ان دونوں ایکسپیرینسز میں جو ہے 2013-2016 میں یہ آخری چند دنوں میں، بلکہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں فیصلہ ہوا تھا۔ ایکسرسائز جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سٹارٹ ضرور ہو جاتی ہے، بلکہ مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، ڈوزیئرز وغیرہ منگوائے جاتے ہیں، ان ڈوزیئرز کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے نا، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ساری کنسلٹیشن کے بعد جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں اور وہ فائنلائز جو ہے 29 نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں اس قطعی طور پہ اس چیز کا علم کہ جی کوئی اس سے ویریشن اس دفعہ ہونی ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، میں جسٹ اسپیکولیٹنگ، کہ ویریشن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے پروسیس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بحث جو ہے ماضی میں 75 سال میں کبھی بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ اس طرح کی بحث جو ہے نہیں ہوئی، اور ادارے ہمارے جو ہیں، ہماری افواج جو ہیں، نیوی، ایئر فورس اور آرمی، ان کی سینکٹیٹی یا ان کا تقدس جو ہے، ان کا پروسیس جو ہے، اس کو جتنا بھی جو ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کا کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ عمران خان صاحب نے آلریڈی اٹیمپٹ کر